آج ہم لوگ پروفیشنل ڈیش بورڈ کریئٹ کرنے والے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم لوگ جب لاگ ان کرتے ہیں اور لاگ ان کے بعد جو ڈیش بورڈ اوپن ہو جاتا ہے تو اس کا لک اینڈ فیل اس طرح سے پروفیشنل رہے گا. جو آپ دیکھ سکتے ہو سائڈ بار ہے، سائڈ بار میں ہوم پروفائل رپورٹس یہ سارے آپشن ہیں. اور جو اوپر جو کاؤنٹ دیا ہے کاؤنٹ بھی پراپرلی ڈسپلے کیا ہے، ٹوٹل یوزرس، ٹوٹل ریوینیو، ٹوٹل آرڈرس، گروتھ ریشیو، نیو کسٹمر اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. تو اس کے بعد ہم نے لسٹ بھی لیا ہے. تو لسٹ کے بعد ہم لوگ ابھی جو سی ایس ایس اینڈ ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ کمبائن کر کے ہم لوگ یہ ڈیش بورڈ بنانے والے ہیں. زیادہ جاوا اسکرپٹ کا یوز کیا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یو آئی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے ڈیش بورڈ ڈیزائن کیا ہے پروفیشنلی. تو ہم لوگ ابھی یہاں پہ ٹائٹل لیں گے ایڈوانس ڈیش بورڈ کر کے. یہ بیسٹ پریکٹس ہے ہر بار ٹائٹل لینے کی، کیونکہ جو آپ کا ٹائٹل ہے وہ ایس ای او کے لیے بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. اس کے لیے آپ کو ہر بار ٹائٹل بھی لینا ہے. اگر چاہتے ہو تو آپ فیویکون بھی لے سکتے ہو، کیونکہ فیویکون اور ٹائٹل بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ابھی ہم لوگ یہاں پہ مین سائڈ بار کا کلاس کریٹ کریں گے. جو ہمارا نیویگیشن بار رہے گا وہ ڈسپلے کرنے کے لیے. جیسے آپ نے ابھی آؤٹ پٹ پہ دیکھا کہ ہمارا ڈیش بورڈ پہ سائڈ بار پہ بہت سارے آپشن آ رہے تھے. تو مین ہمارا ڈیش بورڈ کا ٹائٹل لیا ہم نے ایچ2 ٹیگ میں. اس کے بعد یو ایل ٹیگ میں ہمیں ایل آئی ٹیگ لینے ہیں، اور ایل آئی ٹیگ میں ہم لوگوں کو ایک ایک کر کے ایسے آپشن ڈالنے ہیں. یہاں پہ آپ آئیکن بھی لے سکتے ہو. میں نے یہاں پہ ابھی آئیکن نہیں ڈالے ہیں نیویگیشن کے اکارڈنگ، لیکن یہاں پہ آپ آئیکن بھی ڈال سکتے ہیں. تو میں نے ابھی یہاں پہ ہوم لیا، پروفائل لیا لسٹ ٹیگ میں. اس کے بعد رپورٹس، اور اس کے بعد ہمارا رہے گا سیٹنگ آپشن. اس کے بعد ہمارا ایل آئی ٹیگ میں رہے گا نوٹیفیکیشنس. اینڈ لاسٹ میں نے یہاں پہ لاگ آؤٹ لیا ہے. اگر چاہے تو آپ کے اکارڈنگ لے سکتے ہو جتنا آپ کو چاہیے، مطلب جیسے کہ ایڈ پروڈکٹ، لیسٹ پروڈکٹ، جو آپ کو ریکوائرمنٹ رہے گا اس کی حساب سے آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ ابھی دیکھو سائڈ بار بنا دیا ہے. اور جو ہمارا سائڈ بار ہے آپ دیکھ سکتے ہو ڈی آئی بھی میں نے وہاں پہ ہی کلوز کیا ہے. ڈویژن میں آپ کو کنفیوژن نہیں کرنا ہے. جو ڈویژن ہے وہ ڈویژن پراپرلی لینا ہے تو پراپرلی یو آئی بھی ڈسپلے ہوگا. اگر ڈی آئی وی میں تھوڑا بھی پرابلم ہو گیا تو آپ کا یو آئی لک اینڈ فیل جیسے دکھ رہا ہے ایسے آؤٹ پٹ میں ویسے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں لینا ہے مین کنٹینٹ کا کلاس. ابھی مین کنٹینٹ کلاس میں ہمارا کیا رہے گا کہ جو جب ہم نے ابھی ڈیش بورڈ پہ چیزیں ڈسپلے کیا ہے، جیسے کہ کاؤنٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کاؤنٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے لسٹ بھی ڈسپلے کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہو تو اس کے نیچے آپ گراف بھی ڈسپلے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی یہاں پہ مین کنٹینٹ لیا، اور مین کنٹینٹ میں ہمارا کلاس رہے گا ہیڈر. اوکے. ہیڈر میں نے H1 میں ایک نیم لیا ہے، ویلکم اوپن کلسٹر اکیڈمی. اس کے بعد ہمارا رہے گا ڈی آئی وی کلاس میں ڈارک موڈ ٹاگل. ڈارک موڈ ٹاگل مطلب جیسے ہی آپ اس بٹن کو اگر کلک کرتے ہو تو آپ کا جو بھی موڈ ہے وہ ڈارک میں سوئچ ہو جائے گا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ڈارک موڈ ٹاگل کا کلاس لیا ہے. اور آپ کو ڈارک ڈیش موڈ ڈیش ٹاگل ایسے ہی پراپرلی کلاس کو مینشن کرنا ہے. اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیبل بھی لیا. لیبل کو میں نے ڈارک موڈ نام دیا. اس کے بعد ہمارا مین رہے گا بٹن. اگر بٹن نہیں رہے گا تو آپ اس ٹاگل کو کلک نہیں کر پاؤ گے. تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ کلاس میں ٹاگل بٹن لیا ہے. ابھی میں نے کلاس ٹاگل بٹن لیا، اور ٹاگل بٹن کے بعد آئی ڈی ہمارا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اس کو کلک کریں گے تو جو ہمارا ڈارک موڈ ٹاگل کا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ہے تو وہ رن ہوگا. اور اس کے لیے آئی ڈی امپورٹنٹ لگتا ہے، کیونکہ ہم لوگ گیٹ 11 کر کے جو ہمارا فنکشن رہتا ہے اس فنکشن میں ہم لوگ ڈارک موڈ ٹاگل کا آئی ڈی ڈالتے ہیں. اوکے. اس کے بعد آپ یہاں سے ایک بار
پراپرلی ڈی آئی وی بھی چیک کیجیے گا. اس کے بعد ہمارا رہے گا مین. جب ہم لوگوں نے اکاؤنٹ ڈسپلے کیا تھا ٹوٹل ڈیش بورڈ پہ 6 کاؤنٹ ہے ہمارے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ابھی کلاس لیا ہے ڈیش بورڈ ڈیش گریڈ کر کے. تو آپ کو یہاں پہ جتنا چاہیے ابھی میں نے 6x6 کا لیا ہے یہاں پہ. اگر آپ چاہتے تو آپ اس کے نیچے بھی آپ کے حساب سے یہاں پہ ٹوٹل کاؤنٹ اور نیم کے اکارڈنگ ڈسپلے کر سکتے ہو. تو اس کے لیے پہلے مین کلاس رہے گا ہمارا ڈیش بورڈ ڈیش گریڈ. اور اس کلاس میں ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ کلاس کارڈ کریئٹ کرنا ہے پراپرلی. اور ابھی میں H1 میں ٹوٹل کتنے یوزر سے اس کا اکاؤنٹ ڈسپلے کر رہی ہوں. اوکے. اور کاؤنٹ ٹوٹل یوزرس کاؤنٹ کے لیے میں نے پہلے H1 میں ہمارا جو جتنا ٹوٹل یوزر کا اکاؤنٹ ہے وہ لیا. اور پی ٹیگ میں ہم لوگ ٹوٹل یوزر ایسے رائٹ ڈاؤن کر لیں گے. ایسے ہی ہمیں 6 جو کارڈ ہے وہ ڈیزائن کرنے ہیں. تو 6 کارڈ کے لیے ٹوٹل ریونیو لینا ہے, ٹوٹل آرڈرس لینا ہے, گروتھ ریٹ لینا ہے, نیو کسٹمرس کا کالم لینا ہے اور کسٹمر سیٹسفیکشن. یہ والا ہمیں یہاں پہ ڈسپلے کرنا ہے. تو اس کے لیے جیسے ہم نے پہلا کارڈ کریٹ کیا ہے اس کے حساب سے ہم لوگ یہ سارے کریٹ کرتے جائیں گے. تو نیکسٹ والا ہم نے لیا کلاس کارڈ میں. اور 5600 میں نے ابھی ٹوٹل ریونیو میں ڈالا. تو جو ہم نے ٹیگ لیا ہے H1 اور پی ٹیگ اس کو بھی آپ کے حساب سے آپ چینج کر سکتے ہو. تو ابھی نیکسٹ ہمارا ڈی آئی وی رہے گا. ڈی آئی وی میں کلاس ہم نے کارڈ لیا اور اس میں ہم نے H1 ٹیگ میں ٹوٹل آڈرس ڈالے ہیں 250. اور یہاں پہ ہم لوگ رائٹ ڈاؤن بھی کر لیں گے ٹوٹل آڈرس. اس کے بعد ہمارا رہے گا گروتھ ریٹ. تو گروتھ ریٹ کے لیے پہلے کلاس میں کارڈ لینا ہے. اس کے بعد گروتھ ریٹ کا پرسنٹ میں دینا ہے. تو H1 میں نے 85% لیا. اور اس کے بعد ہم نے پی ٹیگ میں ٹوٹل گروتھ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. ابھی نیکسٹ سیم ڈی آئی وی رہے گا. کلاس میں کارڈ رہے گا, کلاس نیم ہمارا کارڈ رہے گا. H1 میں ہم لوگ ابھی یہاں پہ نیو کسٹمرس کاؤنٹ لیں گے. تو میں نے یہاں پہ 430 کا اکاؤنٹ لیا اور اس کو لیبل میں نام دیا ہے نیو کسٹمرس. اس کے بعد نیکسٹ میں ہمارا لاسٹ میں ایک آپشن رہے گا ڈی آئی وی. اور ڈی آئی وی میں ہم نے ابھی یہاں پہ کلاس نیم کارڈ لیا. اور ہمارا H1 میں کسٹمر سیٹسفیکشن لکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ 90% کسٹمر سیٹسفیکشن دیا. اور H1 ہونے کے بعد پی ٹیگ میں ہمیں وہ لیبل پرنٹ کرنا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن. تو ابھی ہم نے یہاں پہ ٹوٹل یوزرس, ٹوٹل ریونیو, ٹوٹل آرڈرس, گروتھ ریٹ, نیو کسٹمر اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن کا ڈیش بورڈ پہ گریڈ ڈسپلے کیا. اس کے بعد ہمارا مین آئے گا یوزر لسٹ. جو یوزر لسٹ آئی ایم پی رہتا ہے کہ کوئی بھی اگر نیو کسٹمر رجسٹر ہوتا ہے تو ہمارے ڈیش بورڈ پہ پہلے دکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ابھی ڈی آئی وی ٹیگ میں کلاس لیا, کلاس نیم یوزر ڈیش لسٹ کر کے. اور ابھی ہم لوگ H2 ٹیگ میں ڈالیں گے یوزر لسٹ. اس کے بعد ہمیں ایک ٹیبل کریٹ کرنا پڑے گا. اور ٹیبل میں ہم لوگ 3 نیم لینے والے ہیں ٹیبل ہیڈ میں, نیم, ای میل اینڈ اسٹیٹس. تو اس کے لیے پہلے ہمیں ٹیبل ٹیگ لینا پڑتا ہے. ٹیبل میں ہمیں ٹیبل ہیڈ ڈالنا پڑتا ہے. اس کے لیے ٹی ہیڈ ٹیگ لیا. اس کے بعد ٹی آر رہے گا ہمارا جو ٹیبل روز اینڈ کالمس کے لیے ڈسپلے کرے گا ٹی ہیڈ میں. تو ہمارا ٹی آر میں ٹیبل ہیڈ لیا ہم نے نیم, ای میل اینڈ اسٹیٹس. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ٹی باڈی میں ہمیں جتنے بھی یوزرس کی لسٹ ہے وہ ڈسپلے کرنا ہے. ابھی ہم لوگ اسٹیٹک ڈسپلے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی یو آئی کریٹ کرنے والے ہیں. اگر آپ کے پاس اے پی سے ڈیٹا آتا ہے فیچ ہو کے تو آپ کو یہاں پہ ایسے اسٹیٹک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ جو آپ کے ڈیٹا بیس میں انٹریز آلریڈی ہے وہ ڈائریکٹلی ہم لوگ اے پی سے ڈائریکٹلی کالم تھرو فیچ کر سکتے ہیں.
تو ابھی میں نے یہاں پہ ڈمی نیم ڈال رہی ہوں ایک ایک کر کے. تو ابھی ٹی باڈی میں نے ہمارا جو ہمارا ڈیٹا ڈسپلے ہوگا. اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ نیم اور ای میل ایڈریس ڈالیں گے. اوکے ایک ایک کر کے. تو میں نے یہاں پہ جو اینڈرائڈ ڈالا نیم اور اس کا میل آئی ڈی ڈالا ہے. اس کے بعد نیکسٹ رہے گا ہمارا جینسمت اور اس کا میل رہے گا ہمارا jane@gmail.com. اس کے بعد ہمارا رہے گا تھرڈ ون. ایسے رینڈملی میں نام ڈال رہی ہوں آپ یہاں پہ کوئی بھی نام لے سکتے ہو آپ کے حساب سے. تو میں نے یہاں پہ میچل ڈالا نیکسٹ میں. اور اس کا بھی میں میل آئی ڈی ڈالوں گی michel@gmail.com. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا رہے گا فورتھ والا لیسا. اور میں اس کا میل آئی ڈی بھی یہاں پہ ڈالوں گی lisa@gmail.com. ہم لوگ اسٹیٹس بعد میں ڈالیں گے. پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو ہمارا مین سی ایس ایس کا ورک ہے وہ پہلے کمپلیٹ کر کے لیں گے. کیونکہ لوک اینڈ فیل کے لیے پہلے سی ایس ایس امپورٹنٹ رہتا ہے. تو ہم لوگ ابھی یہاں پہ کیا کر لیں گے اسٹائل میں جو ہمارا سی ایس ایس ہے کلاس کے اکارڈنگ ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پہلے جو مین یونیورسل کلاس رہے گا یونیورسل کلاس کے لیے ہم لوگ اسٹار یوز کرتے ہیں. اور اسٹار میں جتنے بھی ہم نے سی ایس ایس پراپرٹی رائٹ ڈاؤن کیا ہے تو سی ایس ایس پراپرٹی سب ہمارا جو پیج ہے HTML کا اس کے لیے وہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے لیے ہم لوگ اسٹار لیتے ہیں کیونکہ سی ایس ایس میں جو ہمارے سلیکٹر کے ٹائپس ہے اس کا ہم نے ابھی یونیورسل آئی ڈی اینڈ کلاس اتنا ہی ابھی تک یوز کیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے مین کلاس سائڈ بار مین کنٹینٹ ڈیش بورڈ گریڈ سے لیا ہے. تو ابھی ہم لوگ ایک ایک کر کے یہاں پہ سی ایس ایس ڈالتے جائیں گے. تو اس کے لیے پہلے ہمیں ڈالنا ہے اسٹار. اسٹار میں ہم لوگ پہلے اسٹارٹنگ میں جو ہمارا بیسک رہتا ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ کر لیں گے. تو ہم نے ابھی میں یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کروں گی مارجن پیڈنگ اور جو ہمارا باکس سائزنگ رہے گا وہ بارڈر باکس رہے گا. تو جو آپ لوگوں کو فنٹ فیملی پسند ہے وہ آپ کے حساب سے ڈال سکتے ہو. تو میں نے یہاں پہ مارجن 0 ڈالا اور پیڈنگ 0 ڈالا. اس کے بعد ہمارا باکس سائزنگ رہے گا بارڈر باکس کر کے. اینڈ فنٹ فیملی میں دیکھو یہاں پہ بہت سارے آپشن آتے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ وردنا بہت پسند ہے اس کے لیے میں وہی یوز کروں گی وردنا یہ والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا رہے گا باڈی ٹیگ. اور باڈی ٹیگ میں پہلے ہم لوگ لیں گے ڈسپلے فلیکس. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امپورٹنٹ کلر ہے وہ بیک گراؤنڈ کلر ہے. کلر کے بنا پراپر دکھے گا نہیں. اس لیے ہم لوگ یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر ڈالیں گے پہلے. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ڈالنا ہے ٹرانجیشن. ٹرانزیشن ہمارا بیک گراؤنڈ کو رہے گا 0.4 سیکنڈس کے لیے. اور کلر ہمارا 0.4 سیکنڈس پہ دکھے گا. بیک گراؤنڈ ہمارا 0.4 سیکنڈس رہے گا اینڈ کلر ہمارا 0.4 سیکنڈس کے لیے رکھ دیں گے. اس کے بعد ہمارا رہے گا مین جو ہم نے ابھی نیچے ڈارک والا کلر لیا ہے. مطلب اگر ہم لوگ ٹاگل بٹن کو کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ مور ڈارک ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں لینا ہے یہاں پہ باڈی ڈاٹ ڈارک کر کے. اور یہاں پہ ہم لوگ پہلے بیک گراؤنڈ کلر ڈالیں گے. اور بیک گراؤنڈ کے بعد جو ہمارا فنٹ کلر رہے گا وہ ہم لوگ وائٹ ڈالیں گے. کیونکہ اگر بیک گراؤنڈ بلیک ہو جاتا ہے تو ہمارا ٹیکسٹ ڈسپلے نہیں ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ جو ہمارا فنٹ کا کلر ہے وہ ہم نے وائٹ لیا ہے. اس کے بعد ہمارا مین کلاس رہے گا وہ رہے گا سائڈ بار. تو جو ہم نے ابھی یہاں پہ نیچے سائڈ بار ڈسپلے کیے تھے سیٹنگس پروفائل لاگ آؤٹ کا تو اس کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ وڈتھ اور ہائٹ بھی دیا ہے.
विड्थ में ने 240 px लिया है और हाइट हमारा 100 vh रहेगा। और उसके बाद हम लोग उसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे तो उसको थोड़ा शाइन आ जाएगा साइड बार को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है। और लीनियर ग्रेडियंट के लिए मैंने 45 डिग्री लेके उसको दो कलर मिक्स किया है ताकि वो प्रॉपरली शो हो जाए। इसके वजह से मैंने ये वाला कलर लिया है। अगर दो कलर हम लोग कंबाइन करते हैं तो हमारा जो साइड बार का कलर है वो शाइन लगने लगेगा और प्रोफेशनल भी डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमें जो फ्रंट साइज है हमारा उसका कलर हमें वाइट रखना है। और उसके बाद हमने पैडिंग लिया है। पैडिंग में हम लोग लेंगे 20 px। पैडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और पोजीशन हम लोग फिक्स कर लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में हम लोग विड्थ 0.3 सेकेंड्स लेंगे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने एनिमेशन के लिए ट्रांजिशन बहुत यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रांजिशन हमने अभी विड्थ 0.3 सेकेंड्स के लिए रखा। उसके बाद जो हमारे मेन क्लास है, मेन क्लास के अंदर जितने भी सब एलिमेंट है या टैग है, HTML के टैग है, उसके लिए हम लोग अभी CSS राइट डाउन करने वाले हैं। क्योंकि जो भी सब HTML एलिमेंट है जो मेन क्लास के अंदर होता है उसके लिए भी CSS देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर उसको नहीं दिया तो आपका लुक एंड फील नहीं आएगा। इसके लिए आपको UI में ना सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए और HTML के टैग के अकॉर्डिंग आपको CSS लेना भी ज़रूरी है। इसके लिए अभी हमने यहाँ पे देखो डॉट साइड बार करके क्लास में H2 HTML एलिमेंट लिया। और उसके बाद हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेके हमारा मार्जिन बॉटम यहाँ पे 20 px रखा और फंट साइज भी लिया 22 px। उसके बाद हमने लिया यहाँ पे जो हमारा साइड बार का नेक्स्ट HTML टैग है UL। तो UL में हमने लिस्ट स्टाइल नन रखा। मतलब अगर हम लोग UL में डालते हैं तो आप देख सकते हो वहाँ पे डॉट आता है। तो वो डॉट हटाने के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल में नन लिया और पैडिंग को 0 लिया। ठीक है। उसके बाद हमारे जो साइड बार में UL ये सब HTML टैग्स है उसके लिए हमें क्या करना है कि पैडिंग देना है 12 px ताकि हमारा जो भी डिस्टेंस है नेविगेशन में आता है साइड बार में एक ऑप्शन के बाद एक ऑप्शन आता है और वो प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। इसकी वजह से हमने क्या किया है यहाँ पे पैडिंग 12 px लिया। और उसके बाद हमारा जो कर्सर रहता है वो कर्सर को मैंने पॉइंटर दिया है। और जो ट्रांजिशन है ट्रांजिशन बैकग्राउंड को 0.3 सेकेंड्स के लिए रखा। उसके बाद जब हम लोग उसको ओवर करेंगे मतलब जब हमारा साइड बार में ऑप्शन आते हैं उस पर अगर हम लोग ओवर करते हैं तो ओवर के लिए UL टैग यूज़ किया है हमने। उसको ओवर प्रॉपर्टी किया मतलब अगर हम लोग कर्सर लेके जाते हैं तो उसका कलर और बॉर्डर रेडियस चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में RGB डाला है, RGBA कलर डाला है। मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फ़ा। तो उसके लिए हमने 255 एंड अल्फ़ा में 0.2 कलर दिया है। और बॉर्डर रेडियस उसका 5 px पे रखा है। तो इस तरह से अगर हम लोग उस साइड बार के नेविगेशन पे ओवर करते हैं तो हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो डैशबोर्ड का मेन क्लास है वो मेन कंटेंट करके है। तो उसके लिए हमें क्या करना है अभी यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देना है। क्योंकि क्या है कि हमने ऑलरेडी साइड बार लिया है और साइड बार के आगे से हमें ये मेन कंटेंट स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने मार्जिन लेफ्ट 240 px से स्टार्ट किया ताकि हमारा जो मेन कंटेंट का डैशबोर्ड का पार्ट है वो साइड बार के नेविगेशन पे ना आए इसलिए। तो उसके लिए हमने मार्जिन लेफ्ट 240 px रखा है और विड्थ को हमने 100% पे रखा। उसके बाद हमने पैडिंग लिया 20 px और ट्रांजिशन को हमने मार्जिन लेफ्ट को 0.3 सेकेंड्स पे रखा। इसके लिए हमारा जो लुक एंड फील है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो और किसी भी अगर हम लोग डिवाइस पे ओपन करते हैं तो वो साइड बार पे ना आ जाए। इसके वजह से हमने ये मेन कंटेंट में CSS रखा है।
اس کے بعد ہمارا جو مین کلاس ہے وہ ہیڈر ہے، اور ہیڈر میں ہمیں مین رکھنا ہے ڈسپلے فلیکس کر کے، اور اس کے بعد ہمیں جسٹیفائی کنٹینٹ میں اسپیس بٹوین کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے اولڈ ویڈیو میں جسٹیفائی کنٹینٹ ہم نے سینٹر میں رکھا تھا، لیکن یہاں پہ ہمیں جسٹیفائی کنٹینٹ اسپیس بٹوین پہ رکھنا ہے۔ بعد میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے حساب سے آپ اب اگر مینیج کر سکتے ہو تو اس کے حساب سے آپ کے اکارڈنگ مینیج کر سکتے ہو، کیونکہ یہاں پہ میں نے جو ڈیش بورڈ بنا ہے وہ بہت پروفیشنل ڈیش بورڈ ہے، آپ یہ انڈسٹری بیس پہ کر سکتے ہو پراپرلی۔ اور اس میں یو آئی کے اکارڈنگ آپ کو نارمل چینجز کرنے پڑتے ہیں، لیکن ورک اگر رہے گا ڈیش بورڈ کا تو اسی ٹائپ کا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ لیا، کلر لیا، پیڈنگ لیا اور بارڈر ریڈیس بھی لیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو کلاس آتا ہے وہ ڈارک موڈ ٹاگل آتا ہے۔ تو ڈارک موڈ ٹاگل میں اگر ہم لوگ آن بٹن پہ وہ کلک کرتے ہیں تو جو ہمارا ڈسپلے ہوگا آن ٹاگل بٹن کا وہ ڈسپلے فلیکس پہ رہے گا، الائن ایٹمس ہمارا سینٹر پہ رہے گا، اور اس میں اگر گیپ آئے گا تو 10 px پہ ہم لوگ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ڈارک موڈ ٹاگل ایکٹیویٹ ہونے کے بعد لیبل کا جو سائز ہے وہ لیبل سائز ہم لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ابھی ہم نے فنٹ سائز میں 16 px لیا ہے، فنٹ سائز 16 px لگا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا مین بٹن آتا ہے ٹاگل بٹن، ٹاگل بٹن کتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اگر ٹاگل بٹن وہاں پہ پراپرلی ڈسپلے نہیں ہوگا تو ڈیش بورڈ پہ لک اینڈ فیل کو بھی پراپر سوٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بٹن کو پراپرلی ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ابھی یہاں پہ وڈتھ لیا 40 px، اینڈ ہائٹ میں نے ابھی 20 px لیا۔ بیک گراؤنڈ کو وائٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہمارا بارڈر ریڈیس سب سے امپورٹنٹ ہے، تو اس کو لیے میں نے یہاں پہ 20 px دیا، اور اس کا پوزیشن ہمیں ریلیٹیو پہ رکھنا ہے، اور اگر ہم لوگ کرسر لے کے جاتے ہیں وہاں پہ تو پوائنٹر کی طرح دکھ جائے۔ تو یہاں پہ کرسر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم لوگ کرسر لے کے وہاں پہ جاتے ہیں تو پوائنٹر وہاں پہ بہت پراپرلی ڈسپلے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاگل بٹن کا CSS کمپلیٹ ہوا کرسر لے کے۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ ٹاگل بٹن کے بیفور جو دکھنا چاہیے وہ، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ CSS رائٹ ڈاؤن کریں گے کہ ٹاگل بٹن کے بیفور وہ کیسے دکھے گا، کیونکہ ٹاگل بٹن کے پہلے وہاں پہ وہ وائٹ میں ڈیش بورڈ رہے گا، اور ہم لوگ اگر ٹاگل بٹن پہ کلک کرتے ہو تو بعد میں وہ ڈارک موڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے بلیک میں۔ تو پہلے کیسے ہونا چاہیے بیفور میں، تو اس کے لیے ہم لوگ پہلے یہاں پہ CSS رائٹ ڈاؤن کریں گے۔ تو میں نے یہاں پہ کنٹینٹ لیا ہے، اور کنٹینٹ کے بعد ہم لوگوں کو لینا ہے پوزیشن۔ تو پوزیشن پہلے یہاں پہ ابسولوٹ رہے گا، دیکھو بیفور پوزیشن یہاں پہ ابسولوٹ رہیں گے۔ اس کے بعد اس کا جو وڈتھ اینڈ ہائٹ ہے وہ سیم رہے گا۔ تو وڈتھ اینڈ ہائٹ کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ 16 px دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا بیک گراؤنڈ رہے گا وہ بیک گراؤنڈ بلیک رہے گا، اور جو ہمارا بارڈر ریڈیس رہے گا وہ 50% پہ رہے گا۔ بارڈر ریڈیس دیا تو کارنر کٹ ہو جاتا ہے، وہ بہت اچھے سے دکھتا ہے۔ ٹاپ پہ ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں پہ 2 px دیں گے، اور لیفٹ کو ہم لوگ 3 px دیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ٹرانزیشن رہے گا وہ 0.3 سیکنڈس پہ رہے گا، تاکہ پراپرلی وہ موو ہو جائے اور پراپرلی ڈسپلے بھی ہو جائے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے ابھی بارڈر ریڈیس لیا، اس کے بعد ٹاپ کو 2 px پہ رکھنا ہے، لیفٹ کو ہمیں 3 px پہ لے کے جانا ہے، اور ٹرانزیشن ابھی ٹاپ پہ ہم نے 2 px لیا، لیفٹ کو 3 px، اینڈ ٹرانزیشن ہمارا 0.3 سیکنڈس رہے گا۔ اس کے بعد
ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا باڈی ہے باڈی کو بھی ڈارک کلاس اسائن کرنا پڑے گا. اس لیے ابھی ہمیں مین کیا کرنا ہے یہاں پہ باڈی ڈاٹ ڈارک اور ہمارا جو ٹاگل بٹن ہے ٹاگل بٹن کو ہمیں بیفور پہ نا بیک گراؤنڈ کلر بھی چینج کرنا پڑے گا اور ٹرانسفارم بھی پراپرٹی لینا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں پہلے بیک گراؤنڈ کلر لینا پڑے گا وائٹ میں اور جو ہمارا ٹرانسفارم ہے وہ ٹرانسلیٹ ایکس پہ 20 پی ایکس ہمیں ویلیو ایڈ کرنا ہے. پہلے ہم نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ لیا وائٹ اور اس کے بعد ہمارا جو ٹرانسفارم رہے گا ٹرانسلیٹ ایکس پہ 20 پی ایکس رہے گا. یہ ہمارا ڈارک موڈ کا کوڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا ڈیش بورڈ کے کارڈس بنائے تھے ہم نے ڈیش بورڈ میں ٹوٹل ریونیو ٹوٹل یوزرس نیو کسٹمر رکھا تھا اس کے لیے ہمیں سی ایس ایس رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اس کے لیے ہمارا مین کلاس ہے ڈاٹ ڈیش بورڈ ڈیش گریڈ کر کے اور یہاں پہ ہمارا جو ڈسپلے رہے گا وہ گریڈ میں رہے گا. ہم لوگوں نے ابھی فلیکس یوز کیا ہے لیکن یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک کے آگے ایک کرنا ہے اس لیے ہمیں ڈسپلے گریڈ ڈسپلے کرنا ہے. اور گریڈ ڈیش ٹیمپلیٹ کالمس میں ہمیں ریپیٹ پراپرٹی لے کے اس کو ایٹو فٹ کرنا ہے اور منیمم میگزیمم 200 پکسل لے کے اس کو 1 FR کرنا ہے تاکہ ہمارا جو سارے گریڈ ہے ایک ہی ساتھ ایک سائز کی ڈسپلے ہو جائیں گے اور اس میں اگر گیپ رکھتے ہم لوگ تو گیپ بھی وہ پراپرلی ڈسپلے ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ریڈ ٹیمپلیٹ کالم لیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے ابھی گیپ کو 20 پی ایکس دیا اور مارجن ٹاپ ہم لوگ 20 پی ایکس رکھیں گے. یہ والا مین ڈیش بورڈ ڈیش گریڈ کلاس کے لیے ہمارا سی ایس ایس پراپرٹی ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا مین جو ہے کارڈس جو ہم نے 6 کارڈس ڈیش بورڈ پہ ڈسپلے کیے ہیں اس سب کے لیے ایک ہی سی ایس ایس رہے گا. تو سی ایس ایس کے لیے ہمیں یہاں پہ ابھی ڈاٹ کاٹ کے سی ایس ایس کو پراپرلی مینشن کرنا ہے کیونکہ سب کارڈ کے لیے یہ مینشن ہو جائے گا اور سی ایس ایس اینڈ لوکن فل بھی آ جائے گا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پیڈنگ لیا 20 پی ایکس اس کے بعد اس کو ٹیکسٹائل لائن بھی کرنا ہے سینٹر. اس کے بعد بارڈر ریڈیس لینا ہے تاکہ جو ہمارا کارڈ ہے سائڈ سے کارنر کو راؤنڈ ہو جائے گا. اس کے لیے میں نے یہاں پہ بارڈر ریڈیس زیادہ رکھا ہے تھوڑا 10 پی ایکس تو پراپرلی اچھا ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وائٹ میں نے ابھی دیا ہے لیکن آپ کو لینئر گریڈینٹ کلر پسند ہے تو آپ کے حساب سے تھوڑا آپ چینج بھی کر سکتے ہو وہاں پہ. تو میں نے یہاں پہ ابھی بیک گراؤنڈ وائٹ رکھا ہے اور اس کو باکس شیڈو بھی دیا ہے تاکہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا لک اینڈ فیل پروفیشنلی ڈسپلے ہو جائے گا اس کی وجہ سے. تو باکس شیڈو میں ابھی میں نے یہاں پہ 0 4 px 10 پی ایکس اور RGBA میں الفا کو میں نے 0.2 پہ رکھا ہے تاکہ وہ نارمل بہت نارمل باکس شیڈو آ جائے وہاں پہ. اور اس کے بعد ٹرانزیشن لینا ہے ہمیں 0.4 سیکنڈس. ابھی ہم نے ٹرانزیکشن لے لیا تو اس کے بعد ہمارا مین ہے کہ ڈارک موڈ پہ ہمارا کارڈ کیسے دکھے تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی چینج ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے باڈی ڈاٹ ڈارک میں کلاس میں کو کارڈ کو کیسے دکھنا چاہیے اس کے لیے بھی ہمیں سی ایس ایس رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو ڈاٹ کارڈ میں ہمارا بیک گراؤنڈ کلر ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پہ اگر کارڈ موڈ میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کلر چاہیے تو بھی دے سکتے ہو. تو میں نے یہاں پہ مارجن باٹم دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیک گراؤنڈ کلر بھی دینا چاہیے. اگر دیا تو پراپرلی مینشن بھی ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہم نے کاڑی ہسٹری میں مارجن باٹم لیا 5 px کے لیے اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے اگر ہم لوگ کارڈو اور پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا ٹرانسفارمر بک شیڈو دو پراپرٹی بہت امپورٹنٹ ہے.
تو اس کے لیے ابھی میں نے یہاں پہ ٹرانسفارم میں ٹرانسلیٹ وائٹ کو -5 UPX اسائن کیا. اور باکس شاڈو بھی ہم لوگوں نے جیسے اوپر کیا تھا 0.2 الفا پہ، تو یہاں پہ میں صرف جو ہمارا الفا کا ہے 0.3 پہ رکھوں گی کہ جو شیڈو ہے وہ پراپرلی اور اسموتھلی ڈسپلے ہو جائے وہاں پہ. تو اس کے لیے میں نے 0.6 PX لیا. اس کے بعد 15 PX اور RGBA میں RGBA کا لانگ فارم میں ریڈ گرین بلیو الفا. اس کے لیے میں نے 0 0 کر کے اس کو 0.3 کو الفا میں رکھ دیا تاکہ وہ اسموتھلی جو ہمارا وہ ہو رہا ہے کارڈ کا ڈسپلے ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ڈیش بورڈ کے نیچے ایک یوزر لسٹ بھی ڈسپلے کیا تھا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ مارجن ٹاپ لیا ہے 30 PX. اس کے بعد ہمارا رہے گا بیک گراؤنڈ وائٹ. اس کے بعد ہمارا پیڈنگ رہے گا 20 PX. پیڈنگ 20 PX. اس کے بعد بارڈر ریڈیوس رہے گا ہمارا 10 PX. یہاں پہ دیکھو اگر آپ نے VS کوڈ میں ایکسٹینشن آلریڈی ڈالے ہیں تو اگر میں یہاں پہ صرف باکس ڈیش کرتی ہوں تو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. آپ کو بھی اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے ڈائریکٹلی. تو میں نے یہاں پہ 0.4 PX 10 PX اور RGBA میں نے الفا میں 0.2 رکھا. اس کے بعد ہمیں باڈی کے ڈارک موڈ اگر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یوزرلی اس کا بھی بیک گراؤنڈ کلر چینج ہونا چاہیے. جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور کلر بھی چینج کرنا ہے. تو بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے یہ والا کلر لیا اور کلر کو میں نے وائٹ کیا. مطلب بیک گراؤنڈ کو ڈارک ہو جانا چاہیے اور کلر جو ہے وہ وائٹ دکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ڈارک موڈ بھی چینج کر کے لیا. اس کے بعد ہمارا جو یوزر لسٹ کا ٹیبل ہے تو یوزر لسٹ کے ٹیبل کے لیے بھی ہمیں ورڈتھ 100% رکھنا ہے تاکہ جو ہم نے وہ مین کنٹینٹ کا کلاس کریٹ کیا تھا اس کے حساب سے وہ پراپرلی ورڈتھ اس کا 100% میچ ہو جائے گا. اور بارڈر کولیپس کو ہم نے کولیپس پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں مارجن ٹاپ لینا ہے 10 PX. یہ سب پراپرٹی آپ کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے یہاں پہ کوئی بھی ایسا نیو CSS پراپرٹی نہیں لیا ہے. لیکن جو ہم نے مین کلاس یوز کی ہے مین کلاس کے اندر جتنے بھی ہمارے ٹیبل TR ہے اس کے لیے صرف ہمیں CSS لینا ہے. باقی ہمارے سارے نارمل پراپرٹی پھر بھی ہمارا لک اینڈ فیل پروفیشنل ڈیش بورڈ کی طرح ڈسپلے ہو رہا ہے. تو آپ کو بھی اس طرح سے پراپر سب کلاس کو CSS اسائن کرنا ہے تاکہ جو آپ کا لک اینڈ فیل ہو پروفیشنلی ڈسپلے ہو جائے ایز اے انڈسٹری. تو اس کے لیے ابھی دیکھو یہاں پہ یوزر لسٹ میں TH تھا اور یوزر لسٹ میں TD تھا. اس کے لیے ہم نے یہاں پہ پیڈنگ 10 PX دیا اور بارڈر باٹم کو ہم نے 1 PX لے کے سالڈ پہ یہ والا کلر دیا. اور اس کے بعد ہمارا رہے گا ٹیکسٹائل اینڈ پراپرٹی. تو ٹیکسٹائل اینڈ پراپرٹی کے لیے ہمیں رکھنا ہے لیفٹ پہ کیونکہ جو ہمارا ٹیبل کا جو CSS ڈسپلے ہو جاتا ہے تو لیفٹ کو پراپرلی آ جائیے اس کی وجہ سے. تو یہاں پہ دیکھو اگر آپ کو دو کلاس میں ایک ہی لسٹ میں ایلیمنٹ ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پہ کیسے ڈالا دیکھو ڈاٹ یوزر ڈیش لسٹ TH کوما کر کے ڈاٹ یوزر ڈیش لسٹ TD ایسے ڈالا وہاں پہ. اوکے تو اس کے بعد یہ دونوں پراپرٹی مطلب جو ہمارا TH اور TD ہے یہ دونوں کے لیے ہمارا کیا رہے گا CSS پراپرٹی سیم رہے گا. اس کے بعد ہمیں ڈالنا ہے ٹیکسٹائل اینڈ لیفٹ تاکہ جو ہمارا پراپرٹی ہے وہ شروع سے اسٹارٹ ہو جائے. اس کی وجہ سے اس کے بعد ہمارا یوزر لسٹ میں TH رہے گا. TH کو ہم لوگوں کو بیک گراؤنڈ کلر دینا ہے. تو بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے یہاں پہ میں نے جو یہاں پہ لیا ہے وہ ویکس کا لیا ہے کلر کوڈ
कलर कोड में टाइप है तो ये एक वन ऑफ द कलर कोड हेक्सा हेक्स में लिया है मैंने। तो इसके लिए 6 डिजिट का कोड रहता है, तो वो वाला मैंने बैकग्राउंड को डाला और कलर को वाइट किया। अभी ये हमारा जो डेस्कटॉप की तरह का जो CSS है उस तरह का हो गया है। अगर हमें ये डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिव चाहिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिया है। तो @मीडिया मैक्स विड्थ अगर हमारा 768 पिक्सल रहेगा तो हमारा साइड बार का जो क्लास है उसका विड्थ किस तरह से मेंशन होगा। तो ये वाला मैंने यहाँ पे दिया है कि हमारा जो विड्थ है वो विड्थ हमारा 80% रहेगा। जब हमारा मैक्स विड्थ 768 पिक्सल पे रहेगा तो ये वाला CSS प्रॉपर्टी उसको हम लोग असाइन कर लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे साइड बार दिया विड्थ 80 px। उसके बाद जो हमारा मेन कंटेंट क्लास है तो मेन कंटेंट क्लास के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दिया और मार्जिन लेफ्ट को मैंने 80 px दिया। उसके बाद हमें साइड बार के H2 जो एलिमेंट है HTML टैग है उसके लिए भी हमें फॉन्ट साइज कितना दिखना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे दिया है। तो साइड बार क्लास के अंदर जो H2 है उस टू में हमने अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया 16 px। और उसके बाद हमारा रहेगा साइड बार में जो इम्पोर्टेंट टैग है UL एंड ELI, उसके लिए फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 14 px, क्योंकि टाइटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर जो लिस्ट आनी चाहिए वो थोड़े कम दिखना चाहिए तो वो प्रॉपरली मेंशन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज पे 40 px दिया, किसको UL एंड ELI टैग को। तो ये जो हमारा क्लास लिए थे हमने सारे, तो क्लास के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है अभी CSS दिया है पूरा। आप देख सकते हो जो हमारे क्लास है, क्लास में हमने मेन जो क्लास लिए है वो कितने लिए, साइड बार एक मेन क्लास लिया है, मेन कंटेंट लिया है, हेडर लिया है एंड डैशबोर्ड ग्रिड लिया, ग्रिड लेके लास्ट में हमने यूजर लिस्ट दिया है। लेकिन बाकी के जो है वो सब उसके अंदर के सब एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने पूरा दिया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है कि जो हमारा DIV है ना, मेन कंटेंट का DIV वहाँ पे एंड करना है। और उसके बाद जो हमारा डैशबोर्ड ग्रिड का है वो हम लोगों के लास्ट में करना है। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डालेंगे, उसके बाद हम लोग बाद में DIV का देख लेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में कांस्टेंट रहेगा हमारा डार्क मोड टॉगल जो हमने ऊपर आईडी लिया है उसके लिए। तो अगर उसको क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID पे डार्क मोड टॉगल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है कंडीशन, इफ अगर हमारा लोकल स्टोरेज डार्क मोड पे इनेबल रहेगा तो उसको हम लोग डार्क ऐड कर लेंगे। डार्क ऐड करने के बाद उसका जो CSS प्रॉपर्टी है वो CSS प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। और अगर हम लोग डार्क मोड टॉगल के इवेंट लिस्नर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टॉगल है वो क्लास लिस्ट के डार्क पे जाएगा। और फिर हम लोग अगर डिसेबल करते हैं तो जो जैसा था वैसे वो डिसेबल होके हमारा वाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है, इफ में लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इन ब्रैकेट डार्क मोड इक्वल टू अगर इनेबल रहेगा तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास में क्लास लिस्ट में हमारा ऐड हो जाएगा डार्क। जावास्क्रिप्ट बहुत केस सेंसिटिव है, अगर आपका डॉट कॉमा या ब्रैकेट रह जाता है तो आपका कोड प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए आपको ये जावास्क्रिप्ट का कोड ध्यान से इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस भी करना है कि कैसे जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स रन हो जाते हैं, कैसे हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे हम लोग ऑन क्लिक पे कुछ इवेंट लगाते हैं। ठीक है, ये वाला भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमने लिया डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट में ऑलरेडी हमने डार्क डाला है। उसके बाद अगर डार्क मोड एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद हमारा डार्क मोड टॉगल पे ऐड इवेंट लिस्नर ऐड किया
जहाँ पे क्लिक पे हमारा जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट हो टॉगल पे डार्क हो जाए और लोकल स्टोरेज सेट आइटम को डार्क मोड करके फिर से वो इनेबल एंड डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी हमने यहाँ पे लिया है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल इन ब्रैकेट डार्क के लिए अभी हमने यहाँ पे उसके बाद सेमीकोलन देना है। और नेक्स्ट जो स्टेप है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इन ब्रैकेट डबल कोट में डार्क मोड। मोड को यम कैपिटल पे रखना है, अगर स्मॉल किया तो रन नहीं हो जाएगा। उसके बाद कॉमा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट इन ब्रैकेट डबल कोट में डार्क डबल कोट में डार्क के बाद हमें दो मोड डालने हैं, एक रहेगा इनेबल्ड और दूसरा रहेगा डिसेबल्ड। डार्क के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ब्रैकेट है उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क डालना है और डबल कोट में हमें इनेबल डालना है और ब्रैकेट के बाद कोलन करके हमें डबल कोट में डिसेबल डालना है। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रेडी हो चुका है। जब हम लोग डार्क मोड पे क्लिक करेंगे तो वो डार्क में डिस्प्ले हो जाएगा, अगर उसको ऑन सिलेक्ट करेंगे तो डिसेबल होके जैसा हमारा पहले वाला था वाइट कलर में उस तरह से हमारा डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांस डैशबोर्ड पर पहले हमने CSS लिया, उसके बाद हमने HTML का कोड लिया है और उसके बाद हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिया है। ठीक है, आप अब एक यहाँ पे देख सकते हो कुछ, अगर देखो यहाँ पे हेडर गलती से हो गए है, यहाँ पे डॉट हेडर डालना है क्योंकि अगर आप क्लास नेम देते हो तो क्लास नेम को ऑलवेज डॉट रहता है, अगर आईडी रहता है तो उसको ऑलवेज हैश रहता है। तो अगर एक भी मिस्टेक हो जाता है तो आपका CSS अप्लाई नहीं होगा। और जो हमारा पेंडिंग था स्टेटस का, तो अभी मैं ये कंप्लीट कर रही हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे TD में एक्टिव इनएक्टिव एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस डाल रहे हो। यहाँ पे आप पेंडिंग भी स्टेटस डाल सकते हो, कंप्लीटेड डाल सकते हो, इन प्रोग्रेस डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अभी एक्टिव और इनएक्टिव का स्टेटस डाला हुआ है। तो आप अभी देख लो कि हमारा आउटपुट इस तरह से अभी आया है। अब हम लोग अगर डार्क मोड को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा वो ब्लैक में डिस्प्ले हो जाएगा, और हम लोगों को अगर नॉर्मल में रखते हैं तो ये वाला हो जाएगा।